کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ قضاء عمری پڑھنا کیسا ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر یا شب قدر کے موقع پر قدر والی رات میں کچھ نوافل پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہم سے قضا ہو چکی ہیں نمازیں عمر بھر جتنی بھی ہم سے قضا ہوئی ہیں وہ ان سب کا ہم کو ثواب مل گیا، ادا ہو گئی، اس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا پڑھنا اس کو ادا کہا جاتا ہے، اور اس کے وقت کے بغیر پڑھنا اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی یہ سوچ کر نفل پڑھتا ہے جس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے، یا ایک دن کی قضائیں پڑھتا ہے نمازیں ساری، اور کہتا ہے کہ میری ساری زندگی کی نمازیں پوری ہو گئی ہیں جو مجھ سے قضا ہوئی ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس سے علماء نے بالکل جو ہے نا اس کا رد کیا ہے۔ ہاں ثواب مل جائے گا، نفل پڑھنے کا نوافل پڑھنے کا ثواب ہے، یا کوئی شخص جو ہے نا اپنی ایک دن کی قضائیں پڑھتا ہے جمعۃ الوداع کے موقع پر یا شب قدر میں، تو اس کو وہ ثواب تو مل جائے گا، اور اس دن والی قضائیں وہ قضائیں نمازیں بھی ہو جائیں گی۔ لیکن یہ سمجھ کر پڑھنا کہ ہماری ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو گئی ہیں، ساری زندگی کی نمازوں کا ہم کو ثواب مل گیا جو ہم سے قضا ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے نا غلط بات، یہ باطل ہے، محض باطل ہے۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر بندہ نفل پڑھے گا جمعۃ الوداع والے دن میں یا ایک دن کی قضائے نمازیں پڑھے گا تو بندے کی ساری عمر کی قضائے نمازیں ادا ہو جائیں گی، ایسی بات غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، اس کو ثواب ملے گا، صلاۃ تسبیح پڑھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کیا تجھ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر اجر بہت زیادہ ہے، کہ کیا میں تجھ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، تمہاری بخشش ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی جی بتائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صلاۃ تسبیح پڑھا کرو، کہ تم اپنی زندگی کہ تم ہر روز ایک مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ہر روز نہیں پڑھ سکتا تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر ہفتے میں ایک دن پڑھا کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتا تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ پھر تم ایک مہینے میں ایک مرتبہ ضروراً پڑھا کرو، لازماً۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مہینے بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر سال میں ایک بار پڑھو۔ پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہر سال نہیں پڑھ سکتا تو میرے آقا نے فرمایا پھر تم اپنی زندگی میں ایک بار لازمی پڑھا کرو صلاۃ تسبیح، کہ اس کو پڑھنے سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اس کا اپنا طریقہ بھی ہے صلاۃ تسبیح پڑھنے کا، ہاں جی، کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے 75 مرتبہ ہر رکعت میں۔ تو 4 رکعتوں میں اگر ہم جب ملائیں گے تو 300 مرتبہ بن جائے گا۔ اس کی اپنی فضیلت ہے صلاۃ تسبیح کی۔ قضاء عمری والے نفل پڑھنا اس کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ سوچ کر یہ سمجھ کر پڑھنا کہ میری ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی تو یہ اس کا باطل عقیدہ ہے، یہ غلط سوچ ہے اس کی۔ بلکہ ہر نماز کی علیحدہ علیحدہ قضا کرنا، ہر نماز کو الگ الگ کر کے قضا پڑھنا اس کی وہ ضروری ہے، وہ لازمی ہے، ورنہ وہ گناہ گار ہے۔ جو بھی شخص ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، جو بھی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صلاۃ و تسبیح کا جو ہے نا اہتمام کریں، صلاۃ و تسبیح والی نماز پڑھا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا ویسے بھی اگر کوئی شخص نفل پڑھ سکتا ہے تو نفل پڑھے، اس سے منع نہیں ہے۔ جتنے بھی بندہ نفل پڑھ سکتا ہے پڑھے، جتنی بھی قضائیں بندہ کر سکتا ہے کرے، توبہ کرے، استغفار کرے کہ باری تعالیٰ مجھ سے جتنی نمازیں رہ گئی ہیں پورے سال میں میں ان کی معافی مانگ رہا ہوں، اس رمضان کے صدقے سے باری تعالیٰ مجھ کو نمازوں پر استقامت عطا کر۔ اس کا اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن پھر بات میں وہی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ قضاء عمری والے نفل یہ سوچ کر پڑھنا کہ میری ساری نمازوں کی قضا ہو گئی ہے، تو یہ غلط سوچ ہے اس کی، یہ اس کا غلط عقیدہ ہے، یہ باطل نظریہ ہے اس کا۔ اس کو جو ہے نا اپنے دماغوں میں اپنے ذہنوں سے نکالیں، بلکہ ہر نماز کی الگ الگ کر کے قضا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازیں باجماعت پڑھنے کی، وقت پر پڑھنے کی، اور قضا نمازوں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔